واسط اگر اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو اس میں بے شمار چیزیں جس میں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے حکومت نے بہت زیادہ دعوے کیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے امداد بھی لی اور اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کو بھی بہتر بنایا, ساتھ ہم نے صنعتوں کو بھی بہتر بنایا, ملک میں کاروبار کی صورتحال بھی بہتر ہوئی, ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ڈونرز نے پاکستان میں پیسہ بھجوایا جس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ایسا صاحب معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو اس میں دعوے کیے کچھ تو میرا خیال ہے ٹھیک ہوں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اگر سیکیورٹی تھریٹ سب سے بڑا ہے تو وہ پاکستان کی معیشت ہے. جاوید صاحب, ہماری معیشت آ گئی ہے 2.5% گروتھ ریٹ پہ اور اگلے سال زیادہ تیر ماریں گے یہ تو 3% پہ لے جائیں گے. ہمارے ہمسایہ ملک کی معیشت اس وقت 7 اور 8% کے اوپر اینولی گرو کر رہی ہے. آپ ان کی معیشت کا حجم دیکھیں اور اس میں 7-8% کی گروتھ دیکھیں. ہماری معیشت کا حجم دیکھیں اور اس میں 2.5-3% کی گروتھ دیکھیں. یہ اتنی بڑی اسیمیٹری یا ایک اتنی بڑی ڈسپیرٹی یا عدم توازن پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے خطے کی سیاست, ہمارے خطے کی سیکیورٹی, اس کے اوپر بہت بھیانک اثرات لا سکتا ہے. دوسری بات, ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2% ہے سرکاری طور پر, ہو سکتا ہے ان آفیشیل تھوڑی زیادہ ہو. جب آپ 2.5% گروتھ کی بات کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں آپ کی 0% گروتھ ریٹ ہے. اور آپ کی یہ جو اتنی نوجوانوں کی تعداد ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 17 سال اور اگر 23 سال کے درمیان آپ لیں تو یہ 2.5 کروڑ پاکستان میں نوجوان ہے. اس 2.5 کروڑ نوجوان میں سے صرف 4.5% کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہے. ہمسایہ ملک میں بھارت میں 11% جا رہے ہیں, ملیشیا میں چلے جائیں تو 18% جا رہے ہیں. ہم یہ جو اتنی بڑی نوجوانوں کا ایک سمندر ہے, اگر اس کو تعلیم نہیں دے سکیں گے, اس کو ہم سکلز نہیں دے سکیں گے تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے ذہنی طور پر کہ ہم ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم ایک بہت بڑے سوشل والکینو کے اوپر کھڑے ہیں. کیا حکومت کی ترجیحات میں کوئی ایسا ہی آپ کو تبدیلی نظر آئی 2 سالوں میں کہ تعلیم کے لیے ہم نے اخراجات میں اضافہ کیا ہو, کوئی ایک نیا انیشیٹو ایسا شروع کیا ہو جو میں سمجھتا ہوں اس وقت 4 ایز ہیں جو ایک منٹ 4 ایز ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑے کریٹیکل ہیں. سب سے پہلا انرجی. آپ دیکھیے 2 سال کے اندر انرجی میں کوئی ان کی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں 17,000 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہو گئی تھی. تو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 ہماری مانگ ہے, تو پھر کیوں لوڈ شیڈنگ ہے ملک کے اندر؟ اس کا مطلب جو ہے انسٹال جو کیپیسٹی ہے وہ آئیڈل ہے, اس میں سے 5,000 کے قریب, اس کو کیوں نہیں چالو کیا گیا 2 سالوں کے اندر؟ پھر دوسرا چیلنج ہمارا امپلائمنٹ کا ہے کہ امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی تو یہ نوجوان جو ہیں بے روزگاری سے جرائم کی طرف جائیں گے, پھر یہ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. تیسرا چیلنج ہمارا ایکسپورٹس کا ہے. جب تک آپ کے یہاں ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, اس کے لیے چاہے وہ زرعی ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ صنعتی ایکسپورٹس ہیں, فارن ایکسچینج آپ ارن نہیں کریں گے, کہاں سے آپ انفراسٹرکچر بنائیں گے, کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ اور چوتھا ای ایجوکیشن کا ہے وچ ہولڈز کی. تو یہ چاروں ایز کا اگر آپ پیمانہ دیکھیں, چاہے انرجی ہے, چاہے امپلائمنٹ, چاہے ایجوکیشن, چاہے ایکسپورٹس, ان کے اوپر ہم جمود کا شکار ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ایک توجہ. آخری بات, اس رپورٹ میں کاش مجھے سادگی اور اخراجات کی کٹوتی کو بھی ایک ترجیح کے طور پہ شامل ہوا نظر آتا کہیں. پوری حکومت میں آپ دیکھ لیجئے 2 سالوں کے اندر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے کہ اخراجات میں کٹوتی ہو. اگر عوام کو ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں تو حکومت بھی تو ایک آدھا پتھر باندھے. نسیم کوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہے پوری؟ یہ دیکھیں سامنے آپ کے دکھا رہا ہوں. جی پوری پڑھی ہے؟ جی پڑھ لی. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل مطمئن ہوں, لیکن یہ جو باتیں ہیں میرے بھائی یاسین اقبال کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, میاں شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں خود موجود تھے اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے ان باتوں کو کہ بالکل یہ زیادتی ہوئی ہے پچھلے ادوار میں, اور یہ معاملات جو ہیں ہم مل جل کر حل کریں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں ان سے ہم نے سفارشات بھی نہیں ہیں, پرپوزلز بھی نہیں ہیں, صوبوں کو اختیار نہیں. وہ پرپوزلز کا کیا مسئلہ ہے جی؟ جلد از جلد اپنے سورسز سے وہ انسٹال کرنے کی کوشش کریں اور جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کی اختیارات دے دیے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہ جو پروونسز ہیں وہ اپنی کیا پروگرس دیتے ہیں, کتنے ٹائم میں دیں گے, کتنے ٹائم لمٹ لیں گے. کیونکہ کوئی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں سومرو صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے سامنے ان کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں. سومرو صاحب, یہ حکومت کیا کرے جس سے مسائل حل ہو جائے؟ جناب 45% ہماری آبادی ان نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمر 15 سے 25 سال کے درمیان. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو روزگار مہیا نہیں کریں گے تو وہ جرائم کی طرف جائیں گے. روزگار فراہم کریں, سیدھی بات ہے. ٹھیک. اللہ رب العزت نے سورۃ القریش میں جو فرمایا
اس میں یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تمام مفسرین اس چیز پر متفق ہیں کہ حکمرانوں کے سب سے بڑے کام دو ہیں: امن و امان کا قیام اور بھوک اور بے روزگاری کا خاتمہ. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ کچھ عملی اقدامات کریں جو نظر آئیں. یہ صرف باتوں سے کام نہیں، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. اور سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب، میں دونوں کا شکر گزار اور ممنون. فاسد اگر دعووں اور رپورٹس اور رنگین کتابوں سے عام آدمی کی حالت تبدیل ہو سکتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا، کیونکہ سوویت یونین میں ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد سوویت یونین کی عصمت کی گٹھی دی جاتی تھی اور حکومت مرنے تک اسے سوویت یونین کی خوشحالی، معاشی ترقی، غربت کے خاتمے، تعلیم، بے روزگاری اور صحت کی سہولتوں کی یقین دہانی کرواتی رہتی تھی. سوویت یونین میں پراپوگنڈے کی یہ حالت تھی کہ آج بھی سابق سوویت یونین کے 25% لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ روس واقعی ٹوٹ چکا ہے. لوگ آج بھی اس خبر کو امریکہ کا پراپوگنڈا سمجھ رہے ہیں، لیکن روس ان تمام رپورٹوں اور دعووں کے باوجود ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ اس لیے ٹوٹا کہ اس کی ساری خوشحالی صرف رپورٹوں اور دعووں تک محدود تھی، وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ پائی تھی. حکومت کو چاہیے یہ پرفارمنس کی رپورٹوں کی بجائے پرفارمنس پر توجہ دے. جس دن اس ملک کے لوگوں کی حالت میں تبدیلی آ جائے گی تو یقین کیجیے اس قسم کی رپورٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اس دن ملک کا ہر چہرہ، ہر آنکھ اور ہر زبان پکار پکار کر کہے گی حکومت کامیاب ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو خوشحالی اور کامیابی سے نوازے. اللہ حافظ.